پروفیسر صاحب کہ اسلام نے بدکاری کی ممانعت کیوں کی؟ اب یہ بڑا اہم ترین سوال ہے، اور ظاہر ہے جب لوگ بدکاری کی طرف جاتے ہیں تو اس کو بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں وہ نا، ٹھیک ہے جی معاذ اللہ دیکھ لیں گے۔ ایک تو یہ کہ بدکاری کی ممانعت کیوں کی، دوسری بات شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بدکار مرد اور عورت پر کیا سزائیں اسلام نے رکھی ہیں اور وعید کیا کیا آخرت میں ان کے لیے؟ اسلام انسانیت کا دین ہے، وہ ہر حال میں انسان کو حیوان سے دیگر چوپاؤں سے ممیز و الگ کرتا ہے، اس کو امتیاز دلاتا ہے۔ وہ مادر پدر آزادی کا قائل نہیں ہے، درست۔ وہ انسانوں کے اندر شرم و حیا کی چادر کو قائم رکھ کر ان کو ایسی راہ پر چلانا چاہتا ہے جس سے انسانیت کو اس کی معراج ملے۔ اب یہ بدکاری کا جو ایک راستہ ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کا تو ہمیں حکم ہے کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ یہ تو انتہائی برا راستہ ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد یا عورت اس برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس پر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں لعنت کرتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، فرماتے ہیں کہ شرک اور قتل کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو میں نے بدکاری سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لیے اسلام نے اس سے روکا، اور جہاں تک سزا کا ذکر ہے، اسلام نے اس ضمن میں یہ کہا کہ ان کو 100 کوڑے مارو اور لوگوں کے سامنے، تاکہ آئندہ کے لیے ہر آدمی کی عزت اور اس کی جان اور مال محفوظ ہو جائے۔ عزت اگر محفوظ نہیں ہے تو انسانیت تو شرماتی پھرتی ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان جب یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان ہوں، میرے اندر طاقت ہے، مجھے جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کی تکمیل کی اجازت دے دیجیے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کا حسن نکھارنے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفرت کرنے کی بجائے اسے قریب بلا کر فرمایا، جو بات تو اپنے لیے پسند کر رہا ہے کیا یہ ماں کے لیے پسند کرے؟ کیا کیٹیگوریکل جملے میرے سرکار کے، وہ پوری حدیث بیان کیجئے آپ، ہلا دینے والی حدیث ہے یہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے تو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو اپنی بہن کے لیے؟ پھر آپ نے اپنے بھوپی کی یاد کرائی، چچی یاد خالہ، بیٹی، مقدس رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا کر اس نوجوان کو احساس دلایا، اور پھر اس کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی پاکیزگی کی خاطر امت کو آگاہ کیا کہ من زنا زنی بأہلہ، جو بدکاری کا مرتکب ہوگا وہ یہ یاد رکھ لے کہ اس کے گھر میں بھی یہ کام ضرور ہوگا، اس کا گھر اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اب جب انسان اس راہ پر جملہ قطع کلام کی معذرت سوال کی صورت میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مرد، سوری ٹو سے میں کس طرح سے اس جملے کو ادا کروں کہ جو مرد کیا کہا جائے، میں اس کے بارے میں بٹوین دا لائنز میں عرض کرتا ہوں کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو معصوم بچیوں کے ساتھ پورا کر لیتے ہیں، ان کو تیار رہنا چاہیے کہ یہ پھر ان کی بہن بیٹیاں جو ہیں پھر خدا نخواستہ اس سے متاثر ہوں گی۔ یہی چیزیں تو انسانوں کے اندر بے غیرتی لا کر ان کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتی ہیں۔ اور پھر اس ضمن میں اس کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے اگر میں مولانا روم علیہ الرحمہ کا شعر اپنے سننے والوں کی نظر کروں، فرماتے ہیں کہ ابر ناید، یہ حضور علیہ السلام کی ارشاد کا ترجمہ ہے، ابر ناید از پہ من زکات والزنا افتد بلا اندر جہاد۔ لوگ جب زکات دینا بند کر دیں گے، مال کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان سے بادل روٹھ جائیں گے، اور جب لوگ بدکاری کی طرف بڑھیں گے تو افتد بلا اندر جہاد، تو پھر کائنات بلاؤں سے بھر جائے گی۔ پھر ہم ایک طرف سے دامن بچانے کی کوشش کریں گے، بلا دوسری جانب۔ اچھا مختصر وقت ہے، وعیدیں بیان کر دیجئے آپ کہ سزائیں اور وعیدیں بہت مختصر جملوں میں تاکہ بات آگے بڑھائیں۔ جی قرآن پاک نے تو واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ جو شخص بھی اس بدکاری کا مرتکب ہو، فجلدوا
मियत जल्दा, उनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाए जाएं। ठीक है। और शादीशुदा अगर है तो उसके लिए नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका वजूद मिटा देने का, बशर्ते के गवाहियाँ सही हों, वाक़तन ये चीज़ साबित हो, तो उसको उसी हुदूद ऑर्डिनेंस पे तो काम करवाया 2004 के अंदर, जिसके अंदर तरामीम करवाई है सारी। यही तो बदनसीबी है कि हुदूदुल्लाह के अंदर जो हम घुसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हम तो एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम्हारे लिए हदूद में ज़िंदगी है, और हम ऐसे लोगों के साथ वाबस्ता हैं जो कहते हैं माज़अल्लाह ये दरिंदगी है। इसको दरिंदगी जानने वालों ने ही इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि आज किसी की इज्जत महफूज नहीं। आज हम उन जानवरों की तरह हो चुके हैं कि वो मुंह उठाकर निकलता है, जिस तरफ जी चाहता है मुंह मार लिया। तो हम तो इंसान अशरफुल मखलूक। बरोज़े महशर इनका स्टेटस क्या है? एक जुमले में बात आगे बढ़ाओ। जी हाँ, उनको इस कदर बदबूदार सजा दी जाएगी कि अगर जहन्नम का एक उनके बदकारी करने वालों के जिस्म के पसीने का भी एक कतरा अगर आ गया तो उसकी बदबू से दूसरे लोग महफूज नहीं रह सकेंगे। अल्लाह